السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائل کا سوال ہے کہ استخارہ کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ استخارہ کا مسنون طریقہ اس سے مختلف ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے اور جو ایک لوگوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے، اس کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور لوگوں کو فیس لے کر استخارہ کر کے دیتے ہیں، یا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خواب آتا ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا جو طریقہ بتایا ہے اس میں سب سے پہلے انسان وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز، فرض نماز کے علاوہ یا مسنون نماز کے علاوہ وہ خاص 2 رکعتیں استخارہ کے لیے ہوں، اور اس کے بعد وہ حدیث کے اندر جو مسنون دعا ہے استخارے کی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی بہ۔ یہ دعا، اور اس دعا کے اندر جہاں ان هذا الامر کے الفاظ ہیں وہاں بہتر تو یہ ہے کہ انسان اس اپنے کام کا ذکر کرے جس کام کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے، اور اگر اسے اس کام کی عربی نہیں آتی تو کم از کم ان الفاظ کے موقع پر یا مکمل جب وہ استخارہ کر رہا ہے اس دوران اپنے اس کام کو ذہن میں رکھے اور اس کے بعد وہ اپنے کام کا آغاز کر دے۔ کوئی خواب وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہاں جا کر مصلی پر سو جانا ہے اور اس کے بعد خواب آئے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو کام جتنا زیادہ اہم ہے اس کے لیے اتنی زیادہ مرتبہ استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی چھوٹا کام ہے اس کے لیے آپ 1 مرتبہ استخارہ کر سکتے ہیں، کوئی اہم کام ہے، بچے کی شادی ہے، بچے کا رشتہ کرنا ہے، یا کوئی بہت بڑا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں آپ مسلسل استخارہ کر سکتے ہیں، روزانہ کئی دن تک استخارہ کر سکتے ہیں۔ یہ استخارہ اصل میں ہوتا ہے اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ مشاورت، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو کام آپ شروع کرنے لگے ہیں، جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کرنا ہے، اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ رب العزت والجلال آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، راستے آسان کر دیں گے اور اس میں خیر اور برکت پیدا فرما دیں گے، اور اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہ ہوا تو اس میں رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے 2 رکعت نماز اور اس کے بعد وہ دعائے استخارہ جو احادیث کے اندر مروی ہے، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے کام کا آغاز کر دیں۔ یہ استخارے کا مسنون طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے رائج ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ جو شعبدہ باز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی پر بیٹھے ہیں یا آستانے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو فیس لے کے استخارہ کر کے دیتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔